آپ کو پتا ہے کربلا کے اندر حضرت حسین کی ایک بیٹی کا تذکرہ بہت ملتا ہے، سکینہ، اور سکینہ کے نام پر ذاکر کیسے کیسے آنسو بہاتا ہے، اور کبھی پیالہ پانی کا خالی دکھاتا ہے، کبھی بھرا ہوا دکھاتا ہے، کبھی سکینہ کے کیا انداز بتاتا ہے، اسے کہ اچھا واقعی یہ اہل بیت خاندان رسول کتنا عظیم ہے، ان کی یہ عورت سکینہ کتنی عظیم ہے۔ بھائی جب یہ عظیم ہے تو یہ عظیم عورت کسی عظیم گھرانے میں پائی جائے گی، یہ عظیم عورت ہے تو اس کا رشتہ بھی تو کسی عظیم گھرانے میں ہوگا، یہ عظیم عورت ہے کیونکہ حسین کی بیٹی ہے۔ سکینہ پاک باز ہے یا نہیں، سکینہ طیبہ ہے یا نہیں، کہے گا ہاں تو کو پھر شوہر بھی پاک ہونا چاہیے یا نہیں، وہ کہے گا ہاں تو کو ذرا پردہ ہٹا، سکینہ کا شوہر کون ہے یہ بھی تجھے بتانا پڑے گا کہ سکینہ کے شوہر کا نام زید ہے، اور یہ زید عثمان بن عفان کا بیٹا ہے۔ اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ حال ہی میں ایک نیا گدھا پروموٹ ہوا ہے جس کی رسی، جس کا سنگل کھول دیا گیا ہے آل یزید نے اہل بیت پر بھونکنے کے لیے۔ اس نے الزام لگایا ہے کہ پاک سیدہ سکینہ بنت حسین سلام اللہ علیہ کی شادی جناب حضرت عثمان بن عفان کے بیٹے جناب زید سے کروائی گئی۔ وہ شیعوں کو چیلنج کر رہا ہے۔ اس بندے کو شرم نہیں آتی، اس کو پروموٹ کرنے والے کو غیرت نہیں آتی، ان کو حیا نہیں آتا۔ وہ ننھی سکینہ 13 صفر 61 ہجری 4 سال کی عمر میں 13 صفر 61 ہجری کو وہ زندان یزید میں اس نے شہادت پائی اپنے بابا مولا حسین کو پکارتے، اور اس کا پوری دنیا میں ہر سنی شیعہ ہر مسلک کے چھوٹے سے بڑے ہر بندے کو پتہ ہے۔ پھر یہ ملعون، یہ گدھا، یہ کتا بے لگام کیوں بھونکنے آ گیا اہل بیت پر، چھوٹی ننھی سکینہ پر کیوں بھونکنے آ گیا؟ اس کو کس نے اس کے پٹے کھولے اس کے کہ تو جا بھونک جا کے۔ میں آپ کو کچھ حوالے دیتا ہوں جن میں جناب سکینہ کی شہادت لکھی گئی ہے، اور جن اماموں نے جناب بی بی پاک سیدہ سکینہ بنت حسین کی 4 سال کی عمر میں، آپ دیکھیں 4 سال کی عمر میں بچی کی شادی، نعوذ باللہ معاذ اللہ، کتنا بڑا الزام ہے، حضرت عثمان کے بیٹے سے ہو گئی۔ دیکھیں کتنی شرم کی بات ہے، ان کو ڈوب مرنا چاہیے، ان آل یزید کو، ملعونوں کو ڈوب مرنا چاہیے، ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اور جو ان کو پروموٹ کرتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے ان کو، کہ ان کے پاس کو بندہ 4 سال کی بچی کا رشتہ لینے جائے، کیا یہ دے دیں گے؟ یہ فوراً کہیں گے جاؤ لے جاؤ اس کو۔ کتنے یہ ملعون، یہ لعنتی، یہ کفار سے بھی یہ بدتر مسلمان ہے، یہ مسلمان کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلے کتاب ہے حافظ ابن اسیر، اس کی کتاب ہے الکامل فی طریق، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 94۔ دوسری کتاب ہے ابن خلقان وافیات العیان، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 392۔ تیسری کتاب ہے امام ابن جوزی المنظم، جلد 7 صفحہ نمبر 175۔ چوتھی کتاب ہے امام طبری الامم والمملوک، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 442۔ اگلی کتاب ہے 5ویں امام اصفہانی، کتاب کا نام ہے الاغانی، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 159۔ اس سے اگلی کتاب ہے شیخ مفید الارشاد، صفحہ نمبر 138۔ امام بلازری، کتاب کا نام ہے انصاب الاشراف، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1417۔ اگلی کتاب ہے امام حزم، اگلی کتاب ہے امام اساکر کی کتاب ہے۔ یہ بہت بڑے بڑے امام ہیں، یہ مشہور ہیں، جن کے میں نام لے رہا ہوں، جن کی میں آپ کو جن کی تاریخ بتا رہا ہوں، جنہوں نے جناب سکینہ کی 4 سال کی شہادت زندان یزید میں لکھی ہے، کہ 4 سال کی عمر میں اس نے شہادت پائی زندان میں۔ اس سے اگلی کتاب اس کی امام ساکر کی کتاب ہے مدینہ دمشق، کتاب کا نام ہے، جس کا صفحہ 1415 نمبر ہے۔ اگلی کتاب ہے امام طبرسی کی مرات العلام البراء، صفحہ نمبر 290۔ اس سے اگلی کتاب ہے طبقات ابن سعد الکبریٰ، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 1410۔ اگلی کتاب 12 نمبر کتاب ہے بحار الانوار، جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 94۔ اس سے اگلی کتاب ہے امام طاؤس، کتاب کا نام ہے الصوف، 1380 صفحہ نمبر۔ امام ابن حبان، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 352۔ 15ویں کتاب ہے امام طبرانی المہم الکبیر، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 132۔ امام شوستری، امام ذہبی، امام طحاوی، حافظ ابن حجر مکی، امام اصفہانی، امام بلازری، یہ
20 جو ہیں اس میں 2 اہل تشیع کے امام ہیں، باقی جو 18 ہیں وہ اہل سنت کے بڑے جیت کے عالم ہیں۔ اس میں 2 اور ایڈ کر دی، امام احمد بن حنبل اور امام حاکم نشا پوری اور فخر الدین رازی اور مولانا مودودی، یہ 22 ہو گئے جن کی سٹڈی میں نے کی ہے۔ اس کے علاوہ ہزاروں کتابوں میں یہ روایت ہے کہ پاک بی بی سیدہ سکینہ واقعہ کربلا کے بعد قید ہو کر گئی اور زندان میں 4 سال کی عمر تھی پاک سیدہ کی، جب انہوں نے اپنے بابا مولا حسین کو پکارتے پکارتے آپ سر اقدس سے وہ کھیلتی تھی۔ 4 سال کی عمر میں انہوں نے شہادت پائی زندان میں، جن کو زندان میں ہی امانتاً طور پر دفنا دیا گیا۔ اب شیعہ کی جو کتب ہے، کتب اربع ہے، اصول کافی، بحر الانوار، الاستبصار، ملا یاز الفقی، ہماری بے شمار کتابوں میں ہے، بے شمار ہماری کتابوں میں روایات ہے، بالکل اسی طرح سیم واقعہ ہے کہ پاک سیدہ بی بی سکینہ نے 4 سال کی عمر میں وفات پائی، اور یہ گینڈے کا بچہ، یہ گدھے کا بچہ، یہ کہاں سے بھونکنا شروع کر دیا اس نے؟ اس کے کس نے پٹے کھول دیے؟ اس کو شرم آنی چاہیے، اس کو غیرت آنی چاہیے، اس کو ڈوب مرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت عثمان کے کتنے بیٹے تھے، کتنی بیٹیاں تھیں، کتنی اس کی شادی تھی، تو اس کا بیٹا زید تو تھا ہی نہیں، ثابت ہی نہیں ہے، تو یہ ملعون کہاں سے یہ جھوٹا واقعہ گھڑ کر آ گیا؟ حضرت عثمان کے سن لیں آپ کتنے بیٹے تھے۔ حضرت عثمان کی ٹوٹل 8 شادیاں تھیں، ایک بیٹا ولید تھا، سعید تھا، عبداللہ تھا، عمرو تھا، خالد، ابان، محمد، اور آپ کی بیٹیاں 3 تھیں، مریم، عائشہ، فاطمہ۔ اب سننے والوں، میں اس بندے کی ویڈیو بھی اپنے ساتھ لگاؤں گا، آپ دیکھیں ابھی تک یہ بندے، یہ ملعون، یہ گدھے باز نہیں آ رہے اہل بیت پر بھونکنے سے، اور آگے عشرہ محرم آ رہا ہے، پھر بھی انہوں نے اپنے کرتوتوں سے باز نہیں آنا۔ اب آپ ان کو سمجھائیں، میرے سننے والے جو ہیں، جو بھی جس بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اب وہ زمانہ، اب وہ دور نہیں رہ گیا۔ اب ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، گوگل ہے، گوگل پہ آپ کو ہر کتاب کا PDF مل جائے گا، ہر کتاب آپ کو مل جائے گی، آپ مطالعہ کریں، آپ کو یقین ہو جائے گا کتنا بڑا اس ملعون نے الزام لگایا، کتنی بڑی اس ملعون نے گستاخی کی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ذاکر خطیب قاری علامہ لطیف رضا۔